ظہور قائم علی محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عن جابر بن عبد الله عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام فأقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي نكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رقيب بن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووسيلي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده الجنة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل أذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب وحاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما صل على محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار مرزا دبیر کے 4 مصرے اور انیس کے سلام سے 2 سے 3 اشعار بس پیش کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کونین پہ اللہ کا ولی غالب ہے. کونین پہ اللہ کا ولی غالب ہے. ایمان ہے روح اور علی غالب آئے ہیں ایمان ہے روح اور علی غالب ہے. اللہ ہے مطلوب نبی طالب ہے. اللہ ہے مطلوب نبی طالب ہے. کیا ذات علی نے ابھی طالب
نبی طالب ہے کیا ذات علی بن ابھی طالب ہے کونین پہ اللہ کا ولی غالب ہے درود پڑھی محمد والے محمد وجل کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ان کا بہر مصیبت میں نام لیتے ہیں ہم ان کا بہر مصیبت میں نام لیتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے بیڑے کو تھا واہ 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 جو ڈوبتے ہوئے بیڑے کو تھام لیتے ہیں ہم ان کا پہنچ کے خلد میں پیاسے حسین کے رفقا پہنچ کے خلد میں پیاسے حسین کے رفقا علی کے ہاتھ سے کوثر کا علی کے ہاتھ سے کوثر کا جام لیتے ہیں یہ زائرین امام زمن کا رتبہ ہے کہ جن کے سبتے پیمبر سلام پسر کے ہجر میں جس وقت درد اٹھتا ہے پسر کے ہجر میں جس وقت درد اٹھتا ہے جگر کو بیٹھ کے شبیر تھام لیتے ہیں جگر کو بیٹھ کے شبیر تھام لیتے ہیں انیس ظلم سے آداب کہ میں دیے ہادی ظہور کر کے بس
اب انتقام لیتے ہیں ظہور کر کے بس اب انتقام لیتے برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد بلندر صلوات ماشاء اللہ. خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فاطمہ کی شان میں سلام سے نشان عطا. ایک بار مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس سے بڑھے کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ. اس سے بڑھے کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ. آیا تطہیر ہے عدنان کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. واہ. اس سے بڑھے کر اور کیا. اور قدسیوں سے عرش پر سن کے زہرا کی عطا. قدسیوں سے عرش پر سن کے زہرا کی عطا. ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے بے چادر سے لازم تھا حجاب فاطمہ. نور کی چادر سے لازم تھا حجاب فاطمہ. بن گیا سایہ پیمبر کا نقاب. ہوگا حجاب
بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ خوف کیا بھاری ہے گرسی یا کا پلہ اے نصیب خوف کیا بھاری ہے گرسی یا کا پلہ اے نصیب میرے پلے پر ہے محشر میں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے بھائی سبحان اللہ جی ایک بار سورت ہم 3 بار سورہ کلاس پڑھ دیجیے گا. سیدہ نفیسہ فاطمہ بنت سید محمد اصغر زیدی سید افتخار نبی جعفری ولد سید نثار احمد جعفری سید محمد ہاشم زیدی ولد سید محمد اصغر زیدی اور کل الوائے مومنین کو شامل کر لے گا اور شہدائے میں سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم نسیم الروی صاحب کا تھا سلام جو پڑھے تھے نسیم الروی صاحب کا تھا ماشاء اللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر زہرا
نے کہا بس یہی میری ہے تمنا، یہ بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا، پھر رو کے یہ حیدر سے مخاطب ہوئی زہرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، میں قبر میں پاڑوں گی گلے بان کفن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، یہ کہہ کے کیا بند در حجرہ اطہر، سب خرد و کلا رونے لگے آنے کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے یہ رو کر، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی، القیصہ کے دن ماتم زہرا ہی میں گزرا، سب آئی کھلے گیسوں سے دینے کو پرسا، حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، معصوم کے ایک ہاتھ پہ درہ جو لگا تھا، معصوم کے ایک ہاتھ پہ درہ جو لگا تھا، وہ دست بطولہ خمیدہ نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا، تابوت پہ زینب کے یہ تھا نالائے جاگا، رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا، تابوت میں زہرا کو نہ کچھ تاب رہی، اور بند کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، اور بند کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، سر غم کی یہ تابوت پہ فرزند کھڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات، برائے ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجو بلند ترین صلوات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ سیدہ نفیس فاطمہ رضوی، سیدہ نفیس فاطمہ بنت سید محمد اصغر زیدی، مرحوم سید افتخار نبی جعفری ابن سید نثار احمد جعفری، یہ دادا اور دادی ہیں بانی مجلس کے یاسر صاحب کے، اسی طرح سے ان کے نانا سید محمد ہاشم زیدی ابن سید محمد اصغر زیدی، اموات مومین مومنات، شہداء اسلام اور شہداء ملت جعفریہ خصوصی طور پر، اور حاضرین کے مرحومین اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو شامل کرنے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان اشکر لی ولوالدیک صلوات پڑھیے گا باوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آج کی فرجهم مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے ہے چونکہ یاسر صاحب کے دادا اور دادی دونوں کی وفات اسی مہینے میں ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم واحد اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جہاں ہمارے خاندانی نظام میں رشتے سانسوں کے ساتھ نہیں چلتے ہیں بلکہ صدیوں اور برسوں چلتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ رشتے موت کے ذات زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک انسان ہے جو اپنی زندگی میں عمل کر کے پہلے بھیج دیتا ہے یہ اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے اور اس کی موت کے بعد جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ اس کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے ارے کیا کہنے یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے اس لیے کہ تربیت ہوگی تو ایصال ثواب ہوگا اور پھر ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں تربیت ہمارے معاشرے کے اندر زبانی کلامی عمل کا نام ہے لیکن اہل بیت کے ہاں تربیت زبان سے کام لینے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلسل متحرک اور فعال رہنے کا نام سبحان اللہ. اور جب بچے اپنے والدین کو اور اپنے بزرگوں کو عمل کرتے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہی عمل کرتے ہیں. یا آج اگر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دادی اور دادا کے ایصال ثواب کی مجلس کریں تو یہ تہذیب یہ کراچی سے میلبرن تک لے کر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں اور باپ کو بھی اپنے مرحومین کو اسی طرح سے یاد کرتے دیکھا ہوگا. اور دین جو ہے چاہے باطل کا ہو یا حق کا ہو بات پہنچ رہی نا چاہے دین حق ہو یا دین باطل ہو وہ نسلوں میں منتقل اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے بزرگوں کو دین پر عمل کرتے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. انہوں نے جو نسلوں میں پایا تھا اسے آگے بڑھا رہے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا کیونکہ میں دادا اور دادی کے تعلق سے گفتگو ہے پرسوں حضرت ابو طالب کے تعلق سے گفتگو کی تھی آج حضرت فاطمہ بنت اسد کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بلند ترین صلوات باقی دیکھیے گا جو پایا انہوں نے یہ اپنی نسل میں منتقل کر رہے ہیں. ہم نے اپنی نسلوں میں کیا کیا منتقل کیا؟ عقیدہ. ہم نے اپنی نسل میں کیا منتقل کیا؟ ولایت. ہم نے اپنی نسل میں کیا منتقل کیا؟ عزاداری. ہم نے اپنی نسلوں میں کیا منتقل کیا؟ احترام فاطمہ. ہم نے اپنی نسلوں میں کیا منتقل کیا؟ ولایت علی. ہم نے اپنی نسلوں میں اذا منتقل کی فرش اذا منتقل کیا تہذیب منتقل کی اخلاق منتقل کیا قدریں منتقل کی ویلیوز منتقل کی کہ بڑوں سے کس طرح سے بات کی جائے بچوں سے کس طرح سے گفتگو کی جائے. یہ تمام جو ہے نا یہ دین محمد و آل محمد تھا جو ہمیں بزرگوں نے دیا ہم نے نسلوں میں منتقل کیا ہے. اور اگر منتقل نہ کیا جائے ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں میراث کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے نزدیک میراث کا مطلب ہوتا ہے گھر زمین کیا کہنے جائیداد
واہ پیسہ یہ وہ میراث ہے جو قبر تک بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتی۔ کیا بات ہے، ہم نے میراث اسی کو سمجھا ہے، یہ وہ میراث ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ نہیں جاتی ہے، لیکن ایک میراث ہے عقیدے اور عمل کی، تربیت کی، یہ وہ میراث ہے کہ تم جب بچوں کے اندر منتقل کرتے ہو تو یہ تمہاری قبر میں منتقل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، واہ، تمہاری واہ، آخرت میں منتقل کرتے ہیں۔ تو میراث دیکھا آپ نے۔ اب یہیں پر میراث کے تعلق سے ایک حدیث مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول سے نقل کرتے ہیں، ایک سچا دوسرے سچے سے، نبی نے فرمایا دنیا کہتی تھی کہ عورت شر کی علامت ہے، دنیا کہہ رہی تھی عورت شر کی علامت ہے، رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری تربیتوں میں جو آثار آتے ہیں وہ خیر النساء یعنی عورتوں کی طرف سے بہتر آتا ہے، واہ، خیر من النساء عورتوں کی طرف سے بہتر آتا ہے۔ اچھا ایک جملہ جب خیر من النساء ہوتا ہے تو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، یہ خیر من النساء انہی کی طرف سے یہ تربیت کے آثار آئیں گے جو خیر النساء کے ماننے والے ہیں۔ کیا کہنے برحمت خیر النساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات صلی اللہ علیہ محمد تو بات تربیت کی ہو رہی ہے، آثار کی ہو رہی ہے، تو یہ میراث سے منتقل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا مہذب اخلاق، وہ معاشرے کی تربیت ضرور کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بچوں کی تربیت میں اس سے زیادہ حصہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے، کیا کہنے بچوں کی ماں کا ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے نبی کی حدیث جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اتنا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دوسرے مقام پر نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے محمد حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات صلی اللہ عجیب چیز ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ولایت کی گرمی ہوتی ہے تو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کیا بات ہے، یہ دونوں میں تضاد ہے نا، کہاں گرمی ہو کہاں ٹھنڈک۔ بھائی کیا جب ولایت کی گرمی ہو تو دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جب دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے تو یہی سبب بنتی ہے جہنم کی آگ کے سرد ہونے کا۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ تربیت بات پہنچی نا تربیت تک، تو یہ تربیت تھی آپ تک پہنچی ہے بات۔ ایک جملہ پھر ایک فقیہ کا، شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے فقیہ، بہت عالم، بہت فاضل، بہت متقی، بہت پرہیزگار۔ اب اس طرح کے تو بہرحال سانچے ہی بند ہو گئے یا بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے آگئے شیخ مرتضی انصاری، جب وہ مجتہد اور فقیہ ہو گئے، ان کی مرجعیت کا اعلان کیا گیا نا، تو نجف کی عورتیں ماں کو مبارکباد دینے کے لیے، واہ مبارک ہو، واہ، آپ کا بیٹا مرجع ہو گیا، فقیہ ہو گیا، مجتہد ہو گیا۔ اپنی تربیت پر اتنا یقین ہونا، اپنی تربیت پر اتنا یقین ہو کہ میں اپنے بچے کو کیا بنا رہا ہوں۔ بس جیسے انہوں نے مبارکباد دی، ماں نے کہا مجھے تو یقین تھا کیونکہ میں نے بغیر وضو کی کبھی اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا، بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا تھا۔ تو بغیر وضو کے جب بچے کو دودھ نہ پلایا جائے تو کیسے بغیر وضو کے فرش اعضاء پہ آپ کو آنا چاہیے؟ تو اس کے بھی احترام ہے، اس کی بھی تہذیب ہے، اللہ پر اس کے آثار ہوتے ہیں۔ اچھا یاد رہے ایک اور جملہ کہتا ہوا چلوں نبی کا، وہ جو بہت مشہور روایت ہے نا، ایک دن حضرت سلمان نے کہہ دیا کہ میں تو پورے مہینے روزے بھی رکھتا ہوں اور تقریباً میری کوشش ہوتی کہ معروف چیزیں جو ہیں لوگوں تک پہنچی نہیں، وہ میں تھوڑا سا ہٹ کے بیان کرنے کا قائل ہوں، لیکن یہاں پر بات آ گئی تو کہا کہ پورے مہینے روزے رکھتا ہوں، قرآن روز مکمل کرتا ہوں اور پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ اچھا یاد رکھیں کہ فضائل کسی کے بھی ہوں، کسی بھی زمانے میں لوگوں ہضم نہیں ہوتے، کسی کی خوبی نہیں ہضم ہوتی ہے، اپنی خرابی بھی اچھی دکھائی دیتی ہے، دوسرے کی خوبیوں میں بھی نقص تلاش کرتے ہیں۔ تو اب
اور زمانے رسالت میں آئے. جیسے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سلمان تو یہ باتیں کر رہے, سلمان تم جھوٹ بول رہے ہو. اور پھر رسول کے پاس بھی شکایت لے کے آئے. اچھا مجھے حیرت نہیں ہوئی جب سلمان کی لوگ شکایت رسول کے پاس لے کر آئے. کیا کہنے اگر رسول کے پاس سلمان کے لوگ شکایت لے کر آئے تو مجھے حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ میں مدینے میں ان مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں جو نبی کے پاس علی کی شکایت لے کر آتے ہیں. اس کے بعد واقعہ مکمل کروں گا. علی کی شکایت کی تو منہ کی کھائی, سلمان کی شکایت کی تو منہ کی کھائی. کہ یہ کیوں؟ کہ میں نے معیار رکھا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی شکایت کرے گا وہ منہ کی کھائے گا. سلمانو منا اہل البیت کہہ چکے ہیں نا, بہت کہہ بات آگے بڑھ رہی ہے ہماری. تو یہاں تک کہ سلمان نے کہا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے. تو پتا چلا یہ ضروری نہیں کہ کتنی دیر بیٹھے, یہ ضروری نہیں کہ نبی نے کتنا بیان کیا, ضروری کہ کتنا سنا اور کتنا یاد رکھا. اعتراض کرنے والے بھی وہی تھے نا کہ رسول اللہ کہ آپ نے نہیں کہا کہ جو 3 دن مہینے میں روزہ رکھ لے پورے مہینے کے روزے کا ثواب ہے. میں فرش اعضاء پہ وضو کی بات کر رہا تھا, وہاں سے پہنچا ہوں تاکہ یہ سمجھا سکوں کہ 3 دن روزہ رکھے پورے مہینے کا ثواب. کہاں کہ یہ لیجیے. ابھی جو آپ نے بس نظم کیا تھا, جو بس آپ نے کلام میں پڑھا تھا, یعنی اتنا خوبصورت بس لگ رہا تھا. تو میں نے بھی وہی رکھنا بھی زبان. انہوں نے کہا, نبی سے پوچھا, نبی نے کہا 3 دن روزہ رکھے تو مہینے بھر کے روزے کا ثواب یہ لیجیے. ثواب مل گیا, اب پہنچ گیا نا, یہ لیجیے. پھر اس کے بعد اے رسول اللہ آپ ہی نے کہا اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. کیا بات ہے, لیکن یہ اخلاص یہاں ہو پھر یہاں سے جاری ہو, کیا کہنے ہیں, دل میں ہو پھر زبان سے جاری ہو. کہاں پورے قرآن کا ثواب, لیکن قرآن بھی پڑھتا ہو, ٹھیک ہے نا, شارٹ کٹ نہ ہو. پھر اس کے بعد تیسری چیز کا رات بھر عبادت کا ثواب, کہ اگر وضو کر کے سو گیا تو رات بھر عبادت کا ثواب. تو پتا چلا اگر رات بھر وضو کر کے سویا تو عبادت کا ثواب. تو فرش اعضاء تو بیداری کا نام ہے, تحریک کا نام ہے, جاگنے کا نام ہے, متحرک ہونے کا نام ہے. تو اگر اس فرش اعضاء پر وضو کر کے آیا اور بیدار رہا تو پھر کتنا بڑا ثواب پا رہا ہے. میں لگے صلوات پڑھے گا, واہ مائیں ایک بہت اچھا ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, عالم بنا دیا. مرتضی انصاری سے بات آگے بڑھی تھی کہ بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. تو یقین تھا میرا بچہ مجتہد اور مرجع بنے گا. اب ماؤں کی تاریخ میں بہت سی مائیں ملیں گی, دادی کے اصالے ثواب کی وجہ سے, دادا کے اصالے ثواب کی وجہ سے. آج ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جس عہد کے اندر دادا اور دادی مرنے کے بعد دور نہیں کر دیے جاتے, زندگی میں دور کر دیے جاتے. سلامت رہیے, بہت اچھا پیغام ہے یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے, اس معاشرے کے لیے. دادا دادی, زندگی میں جو بچے دادا دادی سے قریب ہوں گے وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے, مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے. اب دادا دادی, آج بہت سی چیزیں ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. بہت سے ایسے جن کے پاس دادا تھے, دادی تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے, کتنا سیکھتے تھے, کتنا سیکھتے تھے. کیا ہوا کہ یہ اردو زبان جو آئی ہمیں دادی سے ملی, کہ یہ جو کلام پڑھنے دادی سے سیکھا ہے, یہ جو عقائد سیکھے. تو جب تک دادا دادی تھے تو دین بہت مستحکم تھا. تو پتا چلا جس گھر سے دادا دادی نکل جاتے ہیں اس گھر سے دین نکل جاتا ہے, اور جس گھر میں دادا دادی ہوں تو اس گھر میں دین رہ جاتا ہے. ہاں شرط دین کی ہے کہ وہ بھی دیدار ہو. بھائی جملہ دیدار کرانے کی بات ہو رہی نا, مجلس ہو رہی ہے, تو یہیں پر اگر دادا دادی گھر میں ہو تو دین رہ جاتا ہے. تو بتاؤ کہ جو دین پناہ ہو اس کی دادی ہو اور اس کا دادا ہو. عظمت ایمان ابو طالب علیہ السلام, بلند تر صلوات. حسین بھی پناہ, یعنی حسین دین بھی ہے, حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. تو اب اگر یہ جو ہے اس کے گھر میں اس کے دادا اس کی دادی, تو اندازہ لگائیے گا. اور پھر اس کے بعد یہ حسین نے جو دین پناہی کی تحریک پائی ہے وہ
خون میں پائی ہے. نہیں بات اگر پہنچا سکا تو دی پناہی کی جو تحریک پائی ہے خون میں پائی ہے. اس لیے کیونکہ جب دین نے کہا کوئی ہے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے, توجہ نبی تو دین ہے نا. نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. نبی دین ہے, نبی دین ہے. مکے میں کافر رہتے تھے, مشرک رہتے تھے. منافق تو مدینے میں آئے نا. کیا کہنے, مکے میں جو کافر اور مشرک رہتے تھے, اب جو کافر اور مشرک رہتے تھے وہ محمد کی ولادت ہوئی, باپ اس دنیا سے جا چکے تھے, 6 سال کے ہوئے یا 6 ماہ کے تھے, نہ ماں کی بھی وفات ہو گئی, 8 سال کے ہوئے, دادا کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ محمد نہیں تھے جو پل رہا تھا, جو پرورش پا رہا تھا, اس کا نام تھا دین. اب جیسے ہی مکے میں دین یتیم ہو گیا تو ایک مرتبہ 2 ہاتھ آگے بڑھے. ایک ابو طالب کا ہاتھ تھا, ایک فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ تھا. دادی فاطمہ بنت اسد پہ گفتگو کرنا ہے. 2 ہاتھ بڑھے, کا محمد سے ایک مرتبہ کہا تم یتیم نہیں ہو, ہم تمہارے سرپرست ہیں. بعزیزو قرآن نے کہا مسلمانوں کا سرپرست محمد ہے, محمد کے سرپرست ابو طالب و کے بانے رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر سورہ دوحہ, علم یجد کا یتیما فآوا. اے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کی. ایک بات سنیں, ایک آدمی اگر ذرا سا معتبر ہو جائے نا تو دوسرے کے کام کی ذمہ داری نہیں لیتا. جی نہیں جی بھئی یہ ان کا کام ہے, میرا کام نہیں. ان کا کام ہے, میرا کام نہیں. اور اگر ایک کوئی اچھا کام بھی کر دے, برا کام تو چھوڑیں, نبی کی پرورش بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر ایک کافر نے پرورش کی ہو, آپ دیکھیں کون ذمہ داری لے گا, کون ذمہ داری لے گا. اگر ابو طالب کافر ہو اور اس کے بعد پرورش کریں, ذمہ داری بھائی آپ اندازہ لگائیں, خدا نہ کرے آپ کا کوئی دور کا عزیز یہاں پر کوئی ایسا کام کرے, ارے اس کا اچھا کام بھی ہو تو اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار اچھا کر دیتا ہے, برے کی تو ذمہ داری نہیں لیں گے. توجہ ہے نہیں, کبھی کبھار اچھا کر دیتا ہے لیکن میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ اگر کسی میں خرابی آ جائے تو جس کی معاشرے میں امیج ہوتی ہے وہ اس سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے. ابو طالب اس کمال ایمان کا نام ہے. آپ اندازہ لگائیں, ابو طالب کا کام نہیں ہے, میرا کام ہے. ابو طالب کا کام نہیں, میرا کام ہے. پھر سنو گے جملہ, ابو طالب کا کام نہیں, میرا کام ہے. نہیں, خدا نے کہا ابو طالب تم ہمارے کام کرتے جاؤ, تمہارے کام کو ہم اپنا کام کہتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں گے بابا. نبی کے سر پر نہیں, دین کے سر پر, دین کو پناہ دی. یہ ابو طالب ہے, فاطمہ بنت اسد. میں فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب ایک ہی خاندان سے, ایک ہی شاخ ہے, دونوں ہاشمی ہیں, دونوں ہاشمی ہیں. رسول خدا کا شجرہ بتاؤں میں, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات ابن عبد المطلب ابن ہاشم. پہنچ گئے مولا کائنات, ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم, فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. یعنی اسد جو تھے وہ عبد المطلب کے بھائی تھے. اسد جو تھے عبد المطلب کے بھائی تھے. تو پتا چلا کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا پشتوں کے اعتبار سے, پشت, تو پشت کے اعتبار سے فاطمہ بنت اسد ایک پشت اوپر ہیں حضرت ابو طالب سے. یعنی حضرت ابو طالب کے والد جو ہیں
उनकी कजिन है वो, समझ गया। तो अब ये जो है हजरत असद की बेटी है, हजरत फातिमा बिन्त असद, शादी हुई हजरत अबू तालिब से। मैंने सरपरस्ती की बात की थी ना, तरबियत की बात, सरपरस्ती की बात, तो अब सुनिए। ये तो आपने और हमने हमेशा मजलिसों में पढ़ा भी सुना भी, एक नया रुख आपको दे रहा हूं मैं, ये भी तारीख की किताबें में मौजूद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आखिरी वक्त में तमाम बेटों को बुलाया है, बुलाया सबको है। बुलाने के बाद हवाले किया हजरत अबू तालिब के, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन बहुक्म खुदा ये बात तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से बेटे कह सकते हैं ना कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है। मेरे साथ हैं आप, अगर बात पहुंच रही है तो बहुत से बेटे कहेंगे भाई हम सब तैयार थे, लेकिन क्या करें, हमारे बाबा ने अबू तालिब के हवाले कर दिया। हालांकि जिन्होंने कल तलवारें खींची थी वो क्या साथ देते, वो तो बाहर भी न जाती, बात वहीं दबा कर देते, शहीद कर देते रसूल को। लेकिन रिवायत का दूसरा रुख बता रहा हूं मैं, तारीख में ही लिखा हुआ, क्या लिखा है कि आखिरी वक्त है, बेटों को बुलाया, अबू तालिब के हवाले करने से पहले एक मर्तबा रसूल खुदा से पूछा, सुनो सुनो, रसूल खुदा से पूछा, ये तुम्हारे सारे चचा हैं, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे। तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने तमाम चचाओं को देखा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खैबर की सुबह है, खैबर की सुबह। एक मर्तबा तमाम चचाओं की तरफ देखा, बाजीजो एक मर्तबा रसूल ने इस चचा को भी रिजेक्ट किया, उस चचा को भी रिजेक्ट किया, उस चचा को भी रिजेक्ट किया, बस सबको रिजेक्ट करने के बाद एक मर्तबा कहा मैं चचा अबू तालिब और माँ फातिमा बिन्त असद के साथ रहूंगा। यानी एक जुमला मैं हवाले कर रहा हूं, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। बाजीजो हजरत रसूल खुदा के दीन को जाहिरी तौर पर ऐलान नबूवत के बाद अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद ने मुंतखब किया, लेकिन 8 साल की उम्र में रसूल खुदा ने फातिमा बिन्त असद और अबू तालिब का इंतखाब किया है। एक जुमला और आगे बढ़ के कह रहा हूं, और उसके बाद आप बुलंद तरीन से बात पढ़िएगा। जो 8 साल की उम्र में जिसका इंतखाब रसूल करें, उसे अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद। मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या कहने हैं? हमारे कर दिया फातिमा बिन्त असद और अबू तालिब के। फातिमा बिन्त असद, अच्छा फातिमा बिन्त असद के घर जाते रहते थे रसूल, चची थी, तो वो नकल करती है। और अच्छा इसे उलमा अहले सुन्नत और उलमा अहले तशरीह दोनों लिखते हैं। यही वजह है कि जो लोग अबू तालिब को काफिर कहते हैं ना, जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं, उनमें आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि फातिमा बिन्त असद को काफिरा कह सके। क्या कहने भाई, वाह वाह। माँ देखा ना तुमने, मैं भी बताऊंगा आगे रसूल के कुछ जुमले। वो फातिमा बिन्त असद को कहते हैं साबिकीन बिल इस्लाम। कुरान मजीद में वस्साबिकून वल मुहाजिरून, इस आयत की तफसीर में तमाम उलमा इस्लाम का इत्तेफाक है। वो साबिकून और मुहाजिरून में सफ़े अव्वल पे फातिमा बिन्त असद है, मकामी जनाब फातिमा बिन्त असद। अब रसूल आते रहते थे, जो ऑब्जर्वेशन जनाब फातिमा बिन्त असद का इल्म किताब में पढ़ चुका हजरत अबू तालिब का, वो नहीं पढ़ने जा रहा हूं, या ज्यादा से ज्यादा समझाने के लिए शेयर करूंगा। क्या हुआ ये कि फातिमा बिन्त असद कहती कि मेरा भतीजा घर आया करता था, और हमारे घर में खजूर का दरख्त था, जो खजूरें गिरती थी ना, तो उन गिरी हुई खजूरों को समेटने के लिए, लेने के लिए बच्चे टूट पड़ते थे। एक मौके को नकल करती कि 40 बच्चे थे, और हर बच्चा एक दूसरे से छीन रहा था खजूर। मक्का था, आज तक हो रहा है, तो बहरहाल वो छीन रहा था, अब वो खजूरें छीन रहे थे। कहा मगर मैंने देखा कि मेरा भतीजा उसी तरह से खड़ा रहा, किसी से छीन नहीं रहा, और उसके बाद बची हुई किसी खजूर की तरफ उसने हाथ बढ़ाया। मैंने ये सारी अलामतें देखी कि कितना सादिक और अमीन ये बच्चा है। उसके बाद मैं उनके लिए अलग से खजूरें रखती थी। क्या एक मरतबा वो मेरे घर आए, और मेरे घर आए और मैंने कहा कि खजूरें जो गिरी थी वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि गिरी हुई खजूरें दी जा रही होती थी। कहा मैंने एक मरतबा क्या देखा कि उन्होंने इशारा किया, वो जो दरख्त की शाखें थी वो झुक गई।
کیا بات ہے. تعظیم رسالت دیکھیے گا, تعظیم رسالت کا درخت کی شاخیں جھک گئیں, اور جب جھکی تو پھر اس کے بعد اتنی جھکی کہ جہاں تعظیم محمد رسول کے قد وہاں پہنچ گئی آپ کی پہنچ میں. اچھا آج بھی مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ باغ کہ جہاں کچھ کھجور کے درخت ہیں جن کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں, وہاں رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین کے لیے حکم دیا تھا تو آج تک جھکی ہوئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج تک جھکی ہوئی ہے, آج تک جھکی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ رسول نے کھجوروں کو توڑا اور اس کے بعد شاخیں پھر اوپر چلی گئی. میرے ساتھ ہیں, شاخیں پھر اوپر چلی گئی. کہ یہ بار بار دیکھتی رہتی تھی کہ جب پیغمبر آتے تھے کھجوریں میں رکھتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی, تو کھجور کا درخت جو تھا اس کی شاخیں جھکتی تھی, آپ کھجوریں توڑتے تھے اپنی ضرورت کی, اور اس کے بعد کھجور کی شاخیں اوپر چلی جاتی تھی. لیکن میں نے مکہ بیان کیا, ابھی مدینے کا اشارہ کیا, میری سمجھ میں نہیں آیا جب رسول کے لیے کھجور کی شاخیں وہاں جھکی تھی پھر اوپر کیوں چلی جاتی تھی؟ حسنین کے لیے جھکی ہیں اور آج تک جھکی رہی. مسئلہ یہ ہے کہ دور نبوت کو ختم ہونا تھا, عہد امامت کو باقی رہنا ارے کیا کہنے, تھا. بلند ترین صلوات. ارے بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب جب فاطمہ بنت بات آئی ہے, فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کی ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا چلوں. جب بھی ہم لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں, حضرت ابو طالب نے رسول کا نکاح پڑھا. یہ بہت بڑی دلیل ہے نا کہ آپ کا نکاح پڑھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جواری, شرابی, بے دین, گمراہ, اس کے گھر میں بھی اگر جب نکاح ہوتا ہے, اگر کسی نے کورٹ میرج بھی کیا ہو نا تو گھر والے کورٹ مارشل کرتے ہیں اس کے, اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب پڑھیں گے. اب تو اور آسان ہو گیا پاکستان اور ہندوستان میں نکاح. اب یہ ہو گیا کہ وہ قلم بھی آ گئے جس پہ قبول ہے لکھا ہوا, وہ قلم بھی آ گیا قبول ہے لکھا ہوا. میں ہمارے کسی عزیز کی تو بھیجا کسی, میں کہا میں جب آیا تھا تو اس وقت تک تو یہ بچہ بولتا تھا, ابھی تو سیغے پڑھے نہیں گئے, اس کے بعد عالم یہ کہ بچہ گونگا ہو گیا ہے. سلوات پڑھے گا بابا تو بات یہ تھی کیا بات کہ رسول خدا کا نکاح تو حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے, لیکن حضرت ابو طالب نے اپنا بھی نکاح پڑھا. سمجھے نا آپ, تو حضرت ابو طالب نے اپنا بھی نکاح پڑھا. یہ تاریخ میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے, اور اس نکاح میں بھی لفظ ہم سے گفتگو شروع ہوئی. تو پتا چلا خطبے کا سلیقہ بھی حضرت ابو طالب نے سکھایا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم, تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت دی. اچھا اللہ کی تعریف ہے, بتوں کی تعریف نہیں ہے, ذات و حکم کی تعریف نہیں ہے. اب تک ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے, اب تک جب رسول نے مکے والوں کو اللہ نہیں بتایا تھا, اس زمانے میں علی کا باپ اللہ کی حمد کر رہا تھا. پیغمبر کے نکاح میں نہیں, اپنے نکاح میں بھی اللہ کی حمد حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین صلوات صلی اللہ ایک جملہ اور سنیے. میں نے عربی کی ایک لائن پڑھی, اب جیسے ہی عربی کی ایک لائن پڑھی کچھ تو آپ نے کہا مولانا قرآن سے پڑھا ہے نا, یہ قرآن کی آیت تو نہیں, قرآن سے پڑھا ہے. تو پتا چلا الحمدللہ رب العالمین کا قرآن سے, الرحمن قرآن سے, قل اعوذ برب الناس قرآن سے. بھئی قرآن سے پڑھا نا, بس قرآن میں کچھ ایسا بھی ہے جو قرآن سے پہلے پڑھا گیا وہ قرآن میں ہے نہیں, قرآن میں کچھ ایسا بھی ہے جو قرآن سے پہلے پڑھا گیا قرآن میں ہے. بھئی یہ کون ہے کا ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. حمزہ کی شہادت کی خبر آئی, علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, قرآن میں آ گیا. نبی کا نکاح ہوا, ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین. قرآن میں آ گیا. ایک جملہ مجھے کہنے تھے,
مورخین اسلام محنت کر رہے تھے ابو طالب کو کافر ثابت کریں، خداوند متعال نے کہا ہم 10 مرتبہ تم سے الحمد وہی پڑھوائیں گے جو ابو طالب نے پڑھی تھی، اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے لیے ایمان ابو طالب کا اعلان حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات محمد محمد کیا کہنے کیا کہنے مسلمان وہ جو قرآن میں ہے وہ پڑھے، اگلے جملے کی ضرورت رہے گی، مسلمان وہ جو قرآن میں وہ پڑھے، کیا کہنے ابو طالب کے جو اس کی زبان پہ ہو وہ قرآن میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا 10 مرتبہ پڑھا مسلمان، اچھا 10 مرتبہ کسی بھی بات کے لیے اصرار کروایا جاتا نا، سنو 10 بار کہہ چکے تم سے، نہیں اگر لکھنؤ کے محاورے کو کیا بات ہے، ارے کیا بات، ہم 10 مرتبہ کہہ چکے ہیں، اچھا بعض جگہوں پہ 1000 بار میں کام ہو جاتا، ہمارے 10 بار میں مل کے سلوات پڑھے گا بآواز بلند، کہتے ہیں نا 10 بار کہا ہے، 1000 بار کہا ہے، 70 بار کہا ہے، کہ 10 بار کہہ چکے ہیں، نہیں آتا سمجھ میں؟ بازی تو خدا جو ہے 10 مرتبہ قرآن کا یہ سورہ پڑھواتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے بے ایمان تو ابو طالب کو بے ایمان کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ابو طالب ایماندار ہے، ابو طالب کل ایمان کا باپ ہے، ابو طالب مومن ہے، 10 مرتبہ کہہ چکے تجھ سے اور کہلوایا، بات آگے بڑھی۔ تو اپنی شادی کے موقع پر بھی جس نے نکاح کا خطبہ پڑھا وہ حضرت ابو طالب، اور ہم کے ساتھ پڑھا انبیاء کے اوپر۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد اور مولا ابو طالب کا انتخاب کیا رسول نے۔ بھائی کیا اب بات، آگے واہ واہ، رسول کہاں مولا گئے؟ ابو طالب، واہ واہ، خانے ابو طالب میں آگے، کیا بات، خانے عبد المطلب سے خانے ابو طالب میں آگے، کیا یہاں بات؟ تک کہ رسول 30 سال کے ہو گئے۔ مجھے تیزی سے آگے بڑھنا، 8 سال سے 30 سال کتنا عرصہ ہوئی؟ 22 سال کا عرصہ ہے۔ اس سے پہلے فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اور تاریخ لکھتی ہے، اسود الغابہ اور دیگر تاریخی کتابیں، تفسیر معجم کبیر اور تمام، کہ فاطمہ بنت اسد سے بہت زیادہ مانوس تھے، رسول خدا زیادہ آیا کرتے تھے۔ اب تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ اب یہی پر ہیں ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں اللہ نے مستقل انتظام کر دیا۔ 22 سال گزارے، اب جب رسول 30 سال کے ہو گئے تو فاطمہ بنت اسد کو خدا نے ایک اور بیٹا دیا۔ 13 رجب کے جشن کئی آپ نے مختلف جگہوں پر سنے، شاہ نجف کا بھی سنا، قائم کا بھی سنا، کچھ اور بھی گھروں کے سنے، آن لائن بھی سنے، یہ تمام میں جو تقریب کی وہ سب ذہن میں رکھے۔ اب ہوا یہ، جب 30 سال کے رسول ہوئے، حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ فاطمہ محمد کو پال رہی تھی، واہ واہ واہ، محمد کو پال رہی تھی۔ اب علی گھر میں آ گئے، اب جو علی گھر میں آئے تو اس گھر میں نہیں ہے، اللہ کے گھر سے ہوتے ہوئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس گھر تو وہاں جو فاطمہ بنت اسد گئی تو میں نے کہا نا سب یاد رکھے گا تو دعا کی، معبود میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ واہ، اچھا دار الندوہ میں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ آئی ہیں، ان بے ایمانوں نے ابو طالب کی زوجہ کی ایمان کی گواہی دی کہ یہ جملے کہے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، ان بے ایمانوں نے گواہی دی کہ ہوں آئیوں کہ بھئی ایک بادشاہ تو سرفراہ ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کتنا سرفراہ ہوگا، شاہزادہ ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ جو ہے بادشاہ اپنے بیٹے کو پڑھوانا چاہتا تھا کہ کوئی پڑھا دے، جو بھی آتا تھا پڑھا ہی نہیں پاتا۔ آخر میں اس بادشاہ نے کہا کہ جو میرے بیٹے کو حروف تہجی کے کم سے کم 5 حروف سکھا دے گا اس کو انعام دے دوں، یعنی ایک مرتبہ ٹریک پہ آ جائے۔ انعام اعلان کر دیا، مولوی ملا استاد معلم آتے رہے، تاریخ پڑھنے کو نہیں تیار، ایک بڑے اسمارٹ تھے، انہوں نے کہا دیکھو کہو الف کا نہیں کہیں گے، کہو الف کا نہیں کہیں گے، 10 مرتبہ کوشش کی نہیں کہیں گے، انہوں نے کہا کہلوانے کی شرط ہے نا، کہا اچھا کیا نہیں کہو، توجہ نا، کیا نہیں کہو گے، کہا یہ کہہ دے کہ الف نہیں کہیں گے تو انعام تو مل جائے گا،
کہا کیا نہیں کہو گے؟ کہا وہی نہیں کہیں گے جو تم کہہ رہے ہو. کیا بات وہی ہے، نہیں کہیں گے جو تم کہہ رہے ہو. تو عزیزان گرامی، تو مسئلہ یہ تھا جو ابو جہل اور یہ سارے جو کافر وہاں بیٹھے تھے انہوں نے نقل کیا. ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا کہ فاطمہ بنت اسد آئیں، دعا کی کہ پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائی، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائی، تیرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان. یعنی ان بے ایمانوں نے فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی گواہی دی. اور کیوں نہ دی جاتی؟ کیونکہ کل ایمان کی ماں ہے. کل ایمان کی ماں ہے. اب ایک جملہ کہنے دیں، ماں اور باپ کی تربیت کے نتیجے میں، بھئی یہ ماں ہیں، انہوں نے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا. یہ ماں، ان کا ایک بیٹا جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک عالم ہے. تو کمال تربیت، اچھی تربیت ہو، بچے کو کامیاب انسان بنایا. مجھے تاریخ میں 2 مائیں ہیں، دونوں کا نام ایک ہے، عظمت کے اعتبار سے دونوں کا نام ایک ہے، اور دونوں کا رشتہ محمد اور علی سے ہے. سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ. محمد کی ماں ہے، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی ماں ہے، ایک علی کی زوجہ ہے. دونوں کا نام فاطمہ. بازی لو تاریخ میں اتنی کامیاب مائیں نہ ملی. ابراہیم کے 2 بیٹے پیغمبر ہیں، توجہ رہے، 2 بیٹے پیغمبر ہیں. ایک کون؟ اسماعیل، ایک اسحاق. باپ ایک ہے مگر مائیں 2 ہیں، ایک ہاجرہ ہے، ایک سارہ ہے. لیکن یہاں دیکھو گے فاطمہ کا کمال دیکھو، چاہے وہ بنت اسد ہو یا بنت محمد ہو. جب بنت اسد پالتی ہے تو ایک محمد ہوتا ہے، دوسرا علی ہوتا ہے. فاطمہ زہرا پالتی ہے تو ایک حسن ہوتا ہے، دوسرا بلند ترین صلوات. فاطمہ نے پرورش کی، بچوں کی تربیت کی نا، تو بیٹوں کو سید بنایا. اب جب نسل ساداتی چلے گی نا تو بیٹوں کو سید بنایا. کیا کہ ایک سید المرسلین ہوگا، ایک سید الاوصیاء ہوگا. تو کہا فاطمہ تمہارے دونوں بیٹے سید شباب اہل الجنہ ہوں گے. سرداری دے دی فاطمہ. پتا چلا چاہے فاطمہ بنت اسد ہوں، چاہے فاطمہ تو زہرا ہوں، جس کی تربیت کر دیں، جس کو پال دیں، جس کی پرورش کر دیں، وہ دنیا میں بھی سردار، آخرت میں بھی سردار، اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں سردار، ہر زمانے کے لیے سردار. اب جناب فاطمہ بنت اسد مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، ہجرت کے 4تھے سال میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اور رسول اللہ انہیں ماں ہی پکارا. ایک گوشہ اور بیان کر دوں میں آپ سے، اور وہ یہ، رسول اللہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے نکلے تو مولا سے کہا میں مدینے کے باہر انتظار کروں گا جب تک تم نہیں آؤ گے، تب تک میں مدینے میں نہیں جاؤں گا. نبی نے انتظار کیا کہیں گے؟ علی آ گئے. یہ گوشہ تو ہم نے کئی بار پڑھا کہ نبوت امامت کا انتظار کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی ہے نا. نبوت ہمیشہ، ایک جملہ، ہمیشہ نبوت نے امامت کا انتظار کیا ہے. ذوالشیرہ دیکھ لیں، غدیر دیکھ لیں، اور امام کی آمد کے ساتھ بھی، کیونکہ 4 پیغمبر 2 زمین پر 2 آسمان پر انتظار کر رہے ہیں. رسول انتظار تو کر رہے تھے علی کے آنے کا، لیکن کیا علی اکیلے آ رہے تھے جو علی کا انتظار تھا؟ یہ گوشہ کیونکہ فاطمہ بنت اسد سے منسوب کرتی میں نے وجہ سے، تو آپ اندازہ لیں، ایک علی کا انتظار نہیں، علی کے ساتھ فاطمہ بنت اسد آ رہی تھی، ان کا انتظار تھا. ان کے ساتھ فاطمہ زہرا آ رہی تھی، ان کا انتظار تھا. تو ایک جملہ کہنے دے، یعنی نبی مدینے کے باہر جس کے استقبال میں کھڑے تھے وہ علی تھے، وہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ فاطمہ بنت اسد تھی. یعنی نبوت نے جس کا انتظار کیا اور جس کا استقبال کیا، پھر مدینے میں داخل ہوئے. اب مدینے میں بھی وہی ماں کی طرح رہی آپ. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتا ہوں میں. حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی. مولا کائنات روتے ہوئے آئے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میری ماں کی وفات ہو گئی. آپ کی ماں تو خبر یہی دیں گے نا کہ میری ماں کی وفات ہوئی. جیسے ہی علی نے کہا کہ میری ماں کی وفات ہوئی نا، رسول نے کہا علی یہ نہ کہو
तुम्हारी माँ की वफात हुई है, मेरी माँ की वफात हुई। हाय 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 हाय। फातिमा बिन्त असद के लिए रसूल क्या कहते हैं? मेरी माँ की वफात हुई। और फिर उसके बाद तारीख ये कहती है कि ऐसा जनाजा फातिमा बिन्त असद का जैसा उठा है ना मदीने में किसी का नहीं। रसूल ने उसके बाद अपना पैरहन दे दिया, अपना पैरहन कुर्ता दे दिया। कहा ए अली, ये कुर्ता मेरी माँ फातिमा बिन्त असद के कफन में दे दो। हाय। फातिमा बिन्त असद को पैरहन दे दिया, कब्र खोदी गई। सबने लिखा, तमाम मुअर्रिखीन लिखते हैं कि रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ाई है और नमाज जनाजा में 7 तकबीरें गई हैं, एक नहीं 7। आपने कितने जनाजों में शिरकत की है? हाल ही में की है। हमने भी पढ़ाया है, कभी 6 तकबीर नहीं, कभी 4 तकबीर, 5 ही तकबीर होती है। लेकिन ये अजमत फातिमा बिन्त असद है कि 7 तकबीर नबी ने कही। जनाजा पढ़ाया, कब्र में अभी फातिमा बिन्त, कफन के लिए अपना पैरहन दिया, कब्र में फातिमा बिन्त असद को भी उतारा नहीं है। आप खुद कब्र में उतरे हैं। जो स्टैंडर्ड कब्र बनती वो बन गई थी ना, उसके बाद रसूल ने और कब्र को कुशादा की अंदर जाके, हुक्म है ना अल्लाह वस्से कब्र, कब्र को कुशादा किया। कुशादा करने के बाद कब्र की मिट्टी को सही किया। मिट्टी को सही करने के बाद कब्र में रसूल लेट गए और लेटने के बाद जनाबे फातिमा बिन्त असद के लिए दुआएं की हैं। दादी के इसाले सवाब की मजलिस है ना, तो दुनिया के जितने सादात हैं उनकी दादी जनाबे फातिमा बिन्त असद है। फातिमा तो ज़हरा तो है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ फातिमा 11 इमामों की दादी हैं, माँ हैं और दादी हैं, लेकिन जनाबे फातिमा बिन्त असद 12 इमामों की माँ है, 11 इमामों की दादी है। कब्र में लेटे, दुआ पढ़ी, आंखों से आंसू जारी थे। फिर उसके बाद वो तलकीन के जुमले और ज़ियारत के जुमले मैंने सोचे थे पढ़ूंगा किसी और मजलिस के लिए। उसके बाद एक मरतबा रसूल ने जो तलकीन पढ़ी, उस तलकीन में कहते हैं कि इज़ा अताकिल मलकानिल मुकर्रबान, ए अम्मा जब आपके पास मलके मुकर्रब आए, पूछें कि अल्लाह कौन है तो कहिएगा अल्लाह, तुम्हारा रब कौन है तो कहिएगा अल्लाह रब्बी। जब नबी के बारे में पूछें तो कहिएगा मोहम्मदुन नबी। और अभी गदीर का ऐलान नहीं हुआ है, तो जो है ना, क्या बात है, गदीर का ऐलान नहीं हुआ है। फदाइल के गोशे इस वक्त नहीं बयान करना, मैं मुसीबत पर आ गया हूँ। लेकिन उसके बाद एक मरतबा कहते हैं जब आपसे इमाम के बारे में सवाल किया जाए ना, तो आप ये कहिएगा कि मेरा बेटा इमाम, इब्न इमामी, इब्न इमामी। और उसके बाद कहते हैं ला अकील वला जाफर, अकील और जाफर नहीं, क्योंकि उस वक्त तालिब तो वफात पा चुके थे, 3 बेटे मौजूद थे ना। मेरा इमाम अकील और जाफर नहीं, मेरा बेटा अली इब्न अबी तालिब मेरा इमाम है। और उसके बाद एक मरतबा कब्र दुरुस्त की, कब्र पे मिट्टी डाली, उसके बाद नबी रोते रहे, नबी पुरसा लेते रहे। तो आपने अंदाजा लगाया कि हसनैन की दादी और अली की माँ का क्या रुतबा है। लेकिन मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी के अंदर फातिमा बिन्त असद की वफात हुई तो शाम से जनाजा उठा, लेकिन आपकी शहादत के कुछ दिनों के बाद अरे आपकी बेटी अरे किस बेदर्दी से शहीद की गई। अरे जालिमों ने आग लगाई, अरे जलता दरवाजा गिराया, फातिमा की पसलियां तोड़ दी। या रसूल अल्लाह, अरे आपने अपनी माँ का जब जनाजा पढ़ाया तो मदीना टूट पड़ा था, लेकिन हाय फातिमा ज़हरा अरे जानती थी, अरे वसीयत कर गई है अली गस्सिलनी बिल्लैल कफ़िनी बिल्लैल दफ़िनी बिल्लैल। ए अली, अरे तुम मुझे रात के अंधेरे में गुस्ल देना, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में कफन देना, रात के अंधेरे में मुझे दफन करना। ए अली, तुम मेरी नमाज जनाजा पढ़ा। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा ए बीबी, रात के अंधेरे में गुस्ल कफन हो गया, रात के अंधेरे में आपका जनाजा निकला, लेकिन ए बीबी जरा कूफे के बाजार में आइए। अरे आपकी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, अरे सर पे चादर नहीं है, अरे इसी कूफे की शहजादी थी ये बेटियां, लेकिन जालिम कह रहा है ए लोगों ये ज़ैनब है,
सकीना है, ये रुकैया, अरे तमाशाइयों का मजमा, अरे ये वो दर्द था जिसकी वजह से इमाम से किसी ने पूछा, ए मौला सबसे ज्यादा गम कहाँ पहुंचा? मौला ने कहा आयशा, आयशा, अरे तमाशाइयों का मजमा, उनकी निगाहें मेरी माँ पुपियों के सर पे चादर नहीं थी, जालिम देख रहे थे। आखिरी जुमला मैं कहूँगा, ए बीबी फातिमा, ए बीबी, रात के अंधेरे में आपका जनाजा उड़ गया। हाँ, एक जुमला जो 28 रजब का नकल करता चलूं, हुसैन चले ज़ैनब को साथ ले लिया, लैला को साथ ले लिया, उम्मे फरवा को साथ ले लिया, रबाब को साथ ले लिया, उम्मे कुलसूम को साथ ले लिया, सकीना को साथ ले लिया, रुकैया को साथ ले लिया। फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने कहा बेटी बीमार हो। किसी ने पूछा आका फातिमा सुगरा को क्यों नहीं ले जाते? अरे मेरी माँ की शबी है, मैं नहीं चाहता बाजारों में मेरी माँ की शबी। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضاء وتسليما لأمره پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ بان یہ مجلس اور حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ یاسر جعفری صاحب اور ان کی اہلیہ کے اور حاضرین کے تمام مرحومین کے مغفرت فرما۔ بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ بالخصوص مرحومان نفیس فاطمہ، افتخار نبی جعفری اور محمد ہاشم زیدی کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے روشن و منور فرما، انہیں شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا موت اور مسئلہ قبر کو آسان فرما، دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما، تزکیہ نفس و تربیت نفس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، قدموں کو ان کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا۔ کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین 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 اٹھائے بولی دربار میں آ کر سارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں۔ ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں، قاسب سے کلمہ گو کرسی نشین ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا
منہ تک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں وہ تو کم سے ہے ابھی دور ہے شام سے بھی نہ پائے گی کبھی مجھ سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو رو کے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں جنگ سر کیسے چلیں گی بس یہی سوچ رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں اتنے دکھ میں نے سہے کر وہ دن پر بھی پڑے تو سے آرات بنے یہی دکھ تو نہیں ہے اس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے یہ بتا کیا کیا مسجد میں ہوا جو کہ بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی منہ تک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری محمد صلوات تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سید الوسیین السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسین المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لحظة مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على